نحمده ونصلي ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا بیان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ میلاد شریف کے ثبوت میں ہمارا یہ بیان ہے۔ اولاً تو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ یا شیر خواری اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک نظم و نثر میں پڑھنا، سب اس کے تابع ہیں۔ اب واقعہ ولادت تنہائی میں پڑھو یا مجلس جمع کر کے، اور نظم میں پڑھو یا نثر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، جس طرح بھی ہو، اس کو میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ محفل میلاد شریف کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شیرنی تقسیم کرنا، غرض یہ کہ خوشی کا اظہار جس طرح جائز طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، معاہدہ آنے کے دن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اسی لیے عید مناتے ہیں۔ اس دن دسترخوان اترا تھا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس مائدے سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے، لہٰذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم عید ہے۔ ہاں، اس مجلس پاک میں حرام کام کرنا سخت جرم اور گناہ ہے، جیسے عورتوں کا اس قدر بلند آواز سے نعت شریف پڑھنا کہ اجنبی مرد سنے، سخت منع ہے۔ عورت کی آواز اجنبی مرد کو سننا جائز نہیں۔ اگر کوئی مرد نماز کی حالت میں کسی کو سامنے نکلنے سے روکے تو آواز سے سبحان اللہ کہہ دے، لیکن اگر عورت کسی کو روکے تو سبحان اللہ نہ کہے، بلکہ بائیں ہاتھ کی پشت پر داہنا ہاتھ مارے، جس سے معلوم ہوا کہ عورت نماز میں ضرورت کے وقت بھی کسی کو اپنی آواز نہ سنائے۔ اسی طرح میلاد شریف میں باجے کے ساتھ نعت خوانی کرنا بہت ہی گناہ ہے کہ باجا کھیل کود اور لغویات میں سے ہے، ویسے ہی باجے سے کھیلنا حرام ہے، اور خاص نعت خوانی جو کہ عبادت ہے، اس کو باجے پر استعمال کرنا اور بھی جرم ہے۔ اگر کسی جگہ میلاد شریف میں یہ خرابیاں پیدا کر دی گئی ہوں تو ان خرابیوں کو دور کیا جائے، لیکن اصل میلاد شریف کو بند نہ کیا جائے۔ اگر عورت بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے یا لوگ قرآن کریم باجے سے پڑھنے لگیں تو ان بےہودگیوں کو مٹا دو۔ قرآن پڑھنا نہ روکو، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ میلاد شریف قرآن و احادیث و اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، رب تعالی فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور حضور کی تشریف آوری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالی نے اس پر احسان جتایا ہے۔ اس کا چرچا کرنا
اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے ہاں فرزند پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن مناتا ہے۔ کسی کو سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی، اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ خود قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کا میلاد جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ رب تعالی فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ اس میں تو ولادت کا ذکر ہوا، پھر فرمایا من انفسکم، حضور علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ حریص علیکم سے آخر تک حضور علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی۔ آج میلاد شریف میں یہی تین باتیں بیان ہوتی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ غرض یہ کہ بہت سی آیتیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ اب اگر جماعت کی نماز میں امام یہ ہی آیت ولادت پڑھے تو عین نماز میں میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے۔ دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجموعہ بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے، پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے، بلکہ خود کلمہ طیبہ میں میلاد شریف ہے، کیونکہ اس میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی ہیں بھیجے ہوئے، اور بھیجنے کے لیے آنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا، اصل میں میلاد پایا گیا۔ قرآن کریم نے تو انبیاء علیہ السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کا حاملہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر، حتیٰ کہ حضرت مریم کا درد ذی، اس تکلیف میں جو کلمات فرمائے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، پھر ان کی ملائکہ کی طرف سے تسلی پانا، پھر یہ کہ حضرت مریم نے اس وقت کیا غذا کھائی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم سے کلام کرنا، غرض یہ کہ سب ہی بیان فرمایا۔ یہی میلاد ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون نے ولادت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے، پھر یہ فرمایا کہ پھر اس طرح پھر کعبہ معظمہ نے آمنہ خاتون کے گھر کو سجدہ کیا وغیرہ وغیرہ، وہی قرآنی سنت ہے۔ اسی طرح قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی شیر خواری، ان کی پرورش، ان کا چلنا پھرنا، مدین میں جانا، شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جانا، وہاں رہنا، ان کی بکریاں چرانا، ان کا نکاح، ان کا نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا۔ یہی باتیں میلاد پاک میں ہوتی ہیں۔ مدارج النبوہ وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبریں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ سبحان اللہ، بچوں کے نام پیدائش کے 7ویں روز ماں باپ رکھتے ہیں، مگر ولادت پاک سے 570 سال پہلے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے، ہوگا نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالی نے رکھا، کب رکھا یہ تو رکھنے والا جانے۔ یہ بھی
میلاد شریف ہے۔ صرف اتنا فرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجموعے میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، ہم اپنے مجموعے میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ فرق ماضی و مستقبل کا ہے، بات ایک ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ میلاد سنت انبیاء بھی ہے۔ رب تعالی فرماتا ہے اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے، اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی، لہٰذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے۔ چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے، ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا، وہاں کی زیب و زینت وغیرہ سب باعث ثواب ہیں۔